بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھی بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دوستو، آج تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے، کب اور کہاں پلا بڑھا، کیوں نمرود کی والدہ نے اس کو اپنا دودھ نہ پلایا اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا۔ کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک اتنے انسانوں کی روح تم نے قبض کی ہے، کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ اے اللہ پاک، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب مجھے ایک روح قبض کرتے وقت بہت غم آیا اور میرا دل خون کے آنسو رویا، لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم اللہ پاک تیری حکم عدولی کریں۔ الہی، ایک موت بھلائے نہیں بھولتی مجھے۔ ملک الموت عرض کرنے لگے، ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی جس میں ایک عورت نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ پاک، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دو۔ مجھے حکم ہوا جس عورت نے بچہ جنا اس کو اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لو۔ الہی، میں نے سب کی روح قبض کر لی۔ ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور سمندری موجوں میں جھولنے لگی۔ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اللہ پاک، مجھے تو نے حکم دیا کہ اب اس ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ اے اللہ پاک، تیرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب میرا دل ہل گیا اور غمگین سا ہو گیا کہ اس بچے سے اس کی ماں کو ایک سمندر کے اندر جدا کرنا ہے۔ مجھے اس شیر خوار بچے کو اور اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور پیچھے بچے کو تنہا چھوڑا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دو۔ اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت اگا دیے، صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا،
بے شمار پھل اگا دیے۔ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے وہاں بھیجے۔ پرندے اور جانور اس بچے سے کھیلتے۔ ریت کے اندر اس کے لیے خاص بستر تھا، اور ایک بھیڑیے کی مادہ کو حکم تھا کہ اس کو دودھ پلائے۔ سورج کو حکم تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالے، اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی۔ اس طرح ہم نے اس تنہا اور بے یار و مددگار بچے کی مدد کی، جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہوا۔ اور اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے اب وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، پکار کر کہنے لگے، اللہ پاک، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اے ملک الموت، وہی بچہ آج نمرود ہے، جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر! نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر اس بچے نے بڑے ہو کر خوب قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران بنا۔ آہستہ آہستہ ایسا متکبر و ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی برابری کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ملک کے لیے غلہ کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے، تو اس نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہوا اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کے لیے تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس مناظرے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کہ اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے قافلے کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ خیر، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا بالکل اثر نہ ہوا، الٹا اس نے اپنی فوج تیار کی اور کہا کہ تم اور تمہارا رب میرے مقابلے میں آؤ۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ پاک نے مچھروں کا ایک بڑا غول بھیجا، جس میں مچھر اس کثرت کے ساتھ تھے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا، اور اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری، اور تھوڑی دیر میں ہی ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئے، اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا،
اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ دنیا بھر کے طبیب محل میں بلا لیے گئے پر اس کا کوئی بھی علاج نہ کر پایا۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جو میری اس بیماری کا علاج کروائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس اعلان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے علاج کیا لیکن سب ہی بے بس رہے۔ خیر اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کے جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگاتا وہی اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے کھاتے کھاتے کئی سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو بے شک اللہ پاک ہی ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے موت۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ ہم نے ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانے انجانے کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔